6 ستمبر کو کہ ہندوستان کو پتہ ہونا چاہیے اس نے کس قوم کو للکارا ہے جن کے دل میں کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اٹھیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑیں، اور اس وقت تک اس کو نہ چھوڑیں جب تک کہ اس کی توپیں جو ہیں وہ خاموش نہ ہو جائیں۔ ان کی اس تقریر نے واقعی ایک میرے خیال میں ہر انسان کے اندر ایک نئی روح ڈال دی تھی۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ دشمن فوج کو ایسی زبردست مزاحمت کی امید نہیں تھی اور ان کی خوش فہمی ہی ان کو لے ڈوبی۔ ایسی شعلہ جوالا فوج کا تو دشمن کو تصور بھی نہیں تھا، جو ہنستے ہنستے بم باندھ کر ان کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے تھے۔ اپنے سپاہیوں کے حوصلوں کو مہمیز دینے کے لیے ہر طبقہ فکر نے بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات پیش کی، انہی میں ہمارے فنکار بھی شامل ہیں۔ اور جب میڈم نور جہاں نے سرحدوں پر اپنے سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں اپنی سریلی آواز سے پکارا تو رگوں میں ایک سنسنی سی دوڑنے لگی تھی۔ بھوری کے لمحات تھے جب فضاؤں میں توپوں کی گھنگرچ پر میڈم کی آواز حاوی آنے لگی۔ اس جنگ میں جہاں کئی سپاہیوں نے داد شجاعت دیتے ہوئے کئی اعزازات حاصل کیے، وہیں میجر راجہ عزیز بھٹی نے اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر اپنے نام کر لیا۔ 6 ستمبر 1965 کو آپ لاہور سیکٹر میں برقی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ یہ نہر کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس صرف ایک کمپنی تھی۔ کمپنی میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے 100-110 آدمی ہوتے ہیں، اور سامنے سے دشمن کا ایک بریگیڈ حملہ آور ہوا۔ ایک بریگیڈ کو ایک کمپنی کیسے روک سکتی ہے؟ اس کے لیے ایکسیپشنل اسکل، پریزنس آف مائنڈ اور جو جذبہ ہے اس کو بہت بہت ہائی پیمانے کا ہونا چاہیے، پھر جا کے یہ بات بنتی ہے۔ تو انہوں نے سنگل ہینڈڈلی کمپنی کمانڈر ہوتے ہوئے چھوٹی فورس کے ساتھ ایک بہت بڑی فورس کو روکے رکھا، بہت بڑی فورس کو روکے رکھا اور ان کو نقصان بھی پہنچایا اور خود بھی پھر شہید ہو گئے۔ کاش اس وقت کوئی دیکھنے والی آنکھ ہوتی یا سننے والے کان ہوتے تو وہ نور کے ان ہیولوں کو ضرور دیکھتی جو مرحبا کے نعروں میں ایک اور شہید کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ پیش کرو قوم کے مرد مجاہد، تجھے کیا پیش کرو، اپنی جان نذر کرو، اپنی جان نذر کرو۔ کچھ سال سنبھلنے اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد ایک بار پھر دشمن نے جارحیت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس بار اس کا نشانہ ہماری مشرقی سرحدیں تھیں۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ 20 اگست 1971 کو جب وہ ابھی زیر تربیت تھے، اپنی معمول کی پرواز کے لیے جہاز کو رن وے پر لیے جا رہے تھے کہ اچانک ایک انسٹرکٹر مطیع الرحمان بہانے سے جہاز کے کاکپٹ میں داخل ہو گیا اور جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ راشد منہاس کو جیسے ہی احساس ہوا کہ جہاز کا رخ بھارت کی طرف ہے تو اس نے جہاز پر کنٹرول پانے کے لیے جدوجہد شروع کی، اور جب بھارت کی سرحد صرف 40 میل دور رہ گئی تو اپنی جدوجہد کو لا حاصل دیکھ کر
واحد آبرومندانہ رائے اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اپنی جان پر وطن کی آن کو ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے جہاز کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا۔ ایسے میں ہم جہاز میں موجود انسٹرکٹر کی گھبراہٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں، جو اس نوجوان کو جان بوجھ کر خود کو موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار دیکھ رہا تھا۔ اس عظیم قربانی پر نوجوان پائلٹ آفیسر راشد مہناز شہید کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آپ یہ اعزاز حاصل کرنے والے سب سے کم سن جان باز ہیں۔ اس جنگ میں لانس نائک محمد محفوظ، سوار محمد حسین، میجر محمد اکرم اور میجر شبیر شریف پاک وطن کے وہ سپوت قرار پائے جنہوں نے شہادت کی دہلیز کو چوم کر خود کو نشان حیدر کا حقدار قرار دیا۔ اس جنگ کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کوئی بڑی جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن سرحدی خلاف ورزیاں جاری رہیں۔ اس کی ایک مثال 1984 میں دنیا کا سرد ترین محاذ سیاچین ہے، جہاں دشمن نے بلا جواز اشتعال انگیز کارروائیاں شروع کیں، اور یہی اشتعال انگیزی مئی 1999 میں ایک بڑی جھڑپ کا پیش خیمہ بنی، جب 12 ناردرن لائٹ انفینٹری کے 11 جوانوں نے بھارتی فوج کی رسد کا راستہ کاٹنے کے لیے کارگل کے مقام پر ٹائیگر ہل پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کو چھڑانے کے لیے بھارتی فوج نے اس مختصر سی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور لڑائی کا آغاز کر دیا۔ اس معرکے میں 11 میں سے 2 شہیدوں کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان نے اپنی بے مثال بہادری کے باعث نشان حیدر حاصل کیا۔ ہم نشان حیدر حاصل کرنے والے ان شہیدوں کی زندگی پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ ادراک ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی سے خدا کے منتخب بندے تھے، وہ بندے جنہیں خدا نے شہادت کے عظیم مرتبے کے لیے چن لیا تھا۔ یہ وہ پر اسرار بندے ہیں جن کی عام زندگی اور کردار کسی بھی دنیاوی علائش سے پاک ہے۔ شاید انہیں بھی غیر شعوری طور پر معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ قدرت ان سے کوئی کام لینے والی ہے۔ شہید کی موت پر رونے سے منع کیا گیا ہے، شہید کی اسی لباس میں تدفین کی جاتی ہے۔ ہم ان کی موت پر نہیں روتے، بلکہ وہ جو کچھ کر گئے اسے سن کر فرتے جذبات سے آنسو خود بخود ہماری آنکھوں میں امڑتے چلے آتے ہیں۔ سبحان اللہ اس ذات پر جس نے اپنے منتخب بندوں کو اپنے وعدے کے مطابق منزل شہادت سے سرفراز فرمایا۔ ہمیں فخر ہے ہماری اس فوج پر جس کا ہر سپاہی جام شہادت نوش کرنے کے لیے بے چین نظر آتا ہے۔ موت کے ایسے خریدار، موت کو اپنی چٹکیوں میں اڑانے والے ایسے جان باز جس قوم کے سپوت ہوں، اس قوم کی ماؤں کو سلام۔